تو ناظرین کرام، ہم آپ کو سنا رہے تھے تفسیر اور ترجمہ الحم شریف کا انشاءاللہ۔ تو چلیے ہم اسے پورا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی کئی حصے میں ابھی اسے پورا کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، تو ہم پورا کرتے ہیں اسے۔ تو ہم 4 حصے تک تو آپ تو انشاءاللہ تعالی ہم کر چکے ہیں۔ اب آگے ہم پورا الحم شریف کا ترجمہ، اس کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بے شک نماز گدھے، عورت اور سیاہ کتے کے آگے سے گزرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، بے شک نماز جو ہے شیعہ کتے، گدھے اور عورت اور شیعہ کتے کے آگے سے گزرنے سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد عبداللہ بن سامت کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ابو ذر سرخ یا زرد رنگ کے کتے کی نسبت یہ حکم سیاہ رنگ کے کتے کے لیے کیوں ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے، اے بھتیجے، تو نے مجھ سے جو سوال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے بھی یہ سوال رکھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ سیاہ کتا شیطان ہے۔ ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ ترکی گھوڑے پر سوار تھے، تو اس نے تکبرانہ چال چلنا شروع کر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مارنا شروع کر دیا، تو وہ اور بھی زیادہ متکبرانہ چال چلنے لگا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے نیچے اتر گئے آئے اور فرمایا، تم نے مجھے شیطان پر سوار کروایا ہے۔ جب میں اس پر سوار تھا تو میں نے اپنے دل میں عجیب تبدیلی محسوس کی، یہاں تک کہ میں اس سے اتر آیا، اور اس کی سند صحیح ہے۔ جو یہ بات ہے یہ صحیح ہے، سند اس کی یہ جھوٹی نہیں ہے، اور بے شک یہ صحیح سند ہے۔ ہو جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ زَيَّنَ سَمَعُ دنیا بما ساویہا وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِینِ، یعنی کہ یہ سورہ ملک کی آیت ہے اور 5 تا 67 آیت ہے۔ اور یقیناً ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی، بے شک ہم نے آسمان کو دنیا کو ستاروں سے چراغوں سے زینت دی، اور اس کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بھی بنا دیا۔ فرمایا، انا زینا سماء الدنیا بزینت کواکب وحفظا من کل شیطان مارد لیسمعون الی المال الا یقذفون من کل جانب۔ دہورا ولہم عذاب واصب الا من خطف الخطفہ اور فتواہ شہاب ثاقب۔ یہ صفات کی سورہ صفات کی جو ہے 10 اور 6 اور 37 آیت نمبر ہے۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا دیا، اور ہر شیطان شرکس کے اس کی حفاظت کی کہ اور اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکے، کیونکہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے جو تھی، کاہنوں کے کان میں وہ شیطان جو تھے، وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ جو ذکر کرتا تھا وہ شیطان سن لیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد میں آسمانوں پر شیطانوں کا جانا منع ہو گیا، اور وہ کہیں کاہنوں کو قیدا کرتے تھے، اور کاہن جو بھی وہ عوام میں لوگوں سے بولا کرتے تھے وہ سچ ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بعد میں وہ اوپر کو جانا بند کر دیا گیا ہے شیطانوں کا، اور ہر طرف سے دھتکارنے کے لیے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ تو آپ خاص طور سے یہ چیز دیکھتے ہو کہ ہر سے ایک ستارہ ٹوٹتا ہوا یا انگارہ چراغ جیسا جاتا اور ترنت غائب ہو جاتا، وہ
شیطان اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، یہ حدیث ہے، شیطان جو ہے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فرشتے اس ستارے کو چنگارے سے مار کر اسے نیچے بھگا دیتے ہیں۔ اب بھی کوشش کرتا ہے شیطان، لیکن اوپر نہیں جانے دیتے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ ہاں، جو کوئی فرشتوں کی کسی بات کو چوری سے جھپٹ لینا چاہے، چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لگتا ہے۔ آ گئی وہی بات کہ جو ستارہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ وہ فرشتوں کے ذریعے مارتا ہے، تو وہ پہلے سن لیا کرتے ہیں، لیکن اب سننے کے لیے منادی کر دی گئی ہے، اب فرشتوں کی بات جو ہے شیطان نہیں سن سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر یوں فرمایا، وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَا لِلنَّاظِرِينَ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَبَرَكَ سَبْعًا فَاتَّبَعُوا شِهَابٌ مُبِينٌ۔ یہ الحجر کی سورہ نمبر 18، 17 اور 16 ہے، اور 15، یعنی کہ سورہ حجر کی آیت جو ہے یہ 16، 15 اور 18۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا، اور یقیناً ہم نے ہی آسمان میں ستارے بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجایا، اور ہر راندہ اور درگاہ، یعنی کہ ہر راندہ درگاہ شیطان سے اسے محفوظ کر دیا، ان ستاروں کو۔ جو رانی درگاہ شیطان کر دیا گیا ہے، جو دوزخی قرار، لعنتی قرار دیا گیا ہے، اس سے اسے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے، یعنی کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں ان کی باتیں سن لوں، شیطان چاہتا ہے کہ فرشتوں کی باتیں سنوں، تو اسے وہ سننے کا لیے موقع نہیں دیا جاتا، بلکہ اسے جو ہے اسے ایک انگارہ پھینکا جاتا ہے مارنے کے لیے، جو کہ شیطان ترنت آ جائے، اسے سانٹ ماری جاتی ہے۔ اس مفہوم کی اور بھی بہت سی کئی آیت ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ رجم کرنے والا، یعنی اس اسم فاعل کے معنی یہ ہے کیونکہ لوگوں کو وسوسے اور بیہودہ خیال کے ذریعے سے رجم یعنی انہیں تباہ کرتا ہے شیطان، لیکن ان میں سے رجم کا پہلا معنی زیادہ مشہور اور زیادہ صحیح ہے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی کیا ہے اور کیا تھا۔ علماء کا اتفاق ہے، یہ سورہ نمل کی ایک آیت کا تو کچھ حصہ ہے، البتہ اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ ہر سورت کی شروع میں علیحدہ طور پر ایک مستقل آیت ہے، یا یہ اس سورت کی پہلی آیت ہے جس کے شروع میں لکھی گئی ہے، یا یہ ہر سورت کی پہلی آیت کا کچھ حصہ ہے۔ یہ الگ الگ مسائل ہیں، کچھ کی پہلی آیت بتاتی ہے اور کچھ کی ہر سورے کے آگے پہلی آیت ہوتی ہے، تو یہی بتائے جاتے ہیں کہ بسم اللہ شریف جو ہر سورے کے آگے پہلے پڑھی جاتی ہے، تو کچھ کا حصہ بتایا جاتی ہے۔ جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سورہ برات کے سوا ہر سورت کی مستقل آیت ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، تو ان میں سے ابن عباس اور ابن عمر اور ابن زبیر اور ابو ہریرہ علی رضی اللہ تعالیٰ اور تابعین میں سے عطا اور طاؤس اور سعید بن جبیر اور مقہول اور زہر کی رضی اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ عبد المبارک اور شافعی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق اسحاق بن راہو یہ اور ابی بن قاسم بن سلام یعنی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے، جبکہ مالک بن ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان دونوں کے اصحاب کا قول یہ ہے کہ یہ نہ فاتحہ کی آیت ہے اور نہ کسی سورت کی۔ داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ ہر سورت کے آغاز میں ایک مستقل آیت ہے اور سورت کی آیت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل سے بھی یہی روایت یہی ہے۔ جہری نماز میں اس کی جوہر کی نماز کی اس کی جہری اور سطری اور قرات، جن لوگوں کی رائے میں یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، ان کا قول یہ ہے کہ
اسے نماز میں جہری طور پر نہ پڑھا جائے۔ اسی طرح ان لوگوں کا قول بھی یہی قول ہے جن کے نزدیک یہ ہر سورت کا حصہ نہیں بلکہ اس کے شروع میں ایک مستقل آیت ہے، اور جن لوگوں کا یہ قول ہے کہ سورتوں کی پہلی آیت، ان کا اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ فاتحہ اور دوسری سورت کے ساتھ اس کی قرات جہر کی جائے۔ بہت سے صحابہ و تابعین اور سلف اور خلفاء ائمہ اور مسلمین کا یہی مذہب ہے۔ صحابہ میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن عباس اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جہر کی قرات کی ہے، اور عبداللہ بن ورا اور بہقی نے بھی حضرت عمر بن اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کیا ہے کہ آپ جہری قرات کیا کرتے تھے۔ خطیب نے چاروں خلفائے راشدین حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی بیان کیا ہے، مگر یہ روایت غریب ہے۔ تابعین میں سے سعید بن جبیر اور اکرمہ بن ابو فلا و زہری، علی بن حسن اور ان کے صاحبزادے محمد سعید بن مسیب، عطا و طاؤس و مجاہد، سالم محمد بن کعب اور قرطبی اور ابو بکر اور محمد بن عمر بن حزم اور ابو وائل ابن سیرین، محمد بن منقدر، علی بن محمد عبداللہ بن ان کے بیٹے محمد نافع اور مولا ابن عمر اور زید بن اسلم، عمر بن عبدالعزیز اور ارزق بن قیس اور حبیب بن ابو ثابت اور ابو شیشہ اور محقول اور عبداللہ بن معقل بن مقرن کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام بہقی نے اس فہرست میں عبداللہ بن صفوان اور محمد ابن حنفیہ اور ابن عبداللہ عمر یعنی عبد البر نے عمر بن دینار کے نام بھی مشہور کیے ہیں اور یہ بتائے ہیں۔ اس کو جہری کرنے کی دلیل یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے اور لہٰذا اس طرح باقی سورت یعنی سورہ فاتحہ کی جہری قرات کی جاتی ہے، اور اس کی جو مسائل ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی جہری قرات کی جائے۔ سنن و نسائی کی صحیح اور ابن خزیمہ کی بھی صحیح، اور ابن حبان بھی اور حاکم المستدرک بھی اس روایت کرتے ہیں، اور یہی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی تو آپ نے یسناہوں کی قرات جہر کی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ تم سب کی نسبت میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ اس حدیث کو دارقطنی اور خطیب بہقی اور کئی دیگر محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے۔ اس طرح کی روایتیں ہیں، اور صحیح بخاری میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت کیا ہے کہ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو کھینچ کر قرات فرمایا کرتے تھے، پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اور اسی طرح قرات کر کے دکھائی کہ بسم اللہ کو کھینچ کر، رحمان کو کھینچ کر اور پھر رحیم کو کھینچ کر پڑھا۔ مسند امام احمد اور سنن ابو داود اور صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت کو الگ الگ کر کے قرات فرمایا کرتے تھے، اور اس طرح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام ابو عبداللہ شافعی نے اور امام حاکم
رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں انس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی روایت کیا ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں نماز پڑھائی۔ سورہ فاتحہ کے شروع میں یس ملہ بھی پڑھی، مگر اس کے بعد والی سورت کے شروع میں یس ملہ کو ترک کر دیا۔ اس وقت موجود انصار و مہاجرین نے اس پر اعتراض کیا، تو انہوں نے جب پھر نماز پڑھائی تو اسمہ کی بھی قرات کی، یس ملہ کی بھی قرات فرمائی پھر دوسرا کے، جب لوگوں نے مہاجرین نے صحابہ کرام نے ان لوگوں نے بھی اس کا اعتراض کیا۔ تو اب آگے یہ حدیث جو ہے آثار جن کو ہم نے ذکر کیا ہے، اس قول کی جہری قرات کی تائید اور حمایت کے دلائل ہیں جو کافی ہیں اور قابل تسلیم بھی ہیں، اور جہاں تک اس کے مخالف و دلائل غریب اور روایات ان کی اسناد کی تعلیل اور تصنیف اور تنقید کا تعلق ہے تو اس کا یہ مقام نہیں۔ اسی لیے جو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نماز میں یس لمحوں کی قرات جہری نہ کی جائے، خلفائے اور رابعہ اور عبداللہ بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں سے بہت سے حضرات اور بہت سے بعد کے لوگوں سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری اور احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مذہب ہے جو یہ بات واضح طور پر فرمائی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ یس ملہ کو سری یا جہری طور پر بالکل نہ پڑھا جائے۔ ان کی دلیل صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عنہا کی روایت سے بھی روایت کی گئی ہے، جس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کو اللہ اکبر سے قرات کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرمایا کرتے تھے۔ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ نماز تمام حضرات الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع فرمایا کرتے تھے۔ مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ الفاظ بھی ہیں اور قرات کے اول یا آخر میں بسم اللہ الرحمن بھی یعنی کہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سنن عبداللہ بن مغفل اور رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح روایت ہے۔ یہ بھی یہی ہے کہ مسئلے میں ائمہ کرام کے دلائل اور یہ ایک دوسرے کے قریب ہی ہیں، کیونکہ ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ بہر صورت نماز درست ہوگی خواہ بسملہ کو جہری پڑھا جائے یا سری، وللہ الحمد والملائکۃ والمنی۔ بسم اللہ کی فضیلت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں ایک صحابی سے روایت بیان کی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر آپ کے پیچھے سوار تھے، اور کہتے ہیں کہ گدھا ذرا پھسلا تو میں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے آپ نے منع فرما دیا، کیونکہ اس سے جو ہے آپ نے منع اس لیے فرما دیا کہ شیطان پھول جاتا ہے، یعنی کہ پھول جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت کے ساتھ اسے گرایا ہے، اس لیے گدھا جب پھسلا تو آپ نے اسے منع فرما دیا۔ اور اگر تم بسم اللہ کہو تو اس سے شیطان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اور یہاں تک کہ مکھی سے بھی چھوٹا اور حقیر اپنے آپ کو سمجھتا اور وہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، اسی لیے اگر کوئی بھی کام کہو تو یہ مت کہو کہ اس نے شیطان نے یہ کام کرا دیا، یہ شیطان کی وجہ سے یہ کام ہو گیا،
اور ایسا شیطان نے کرا دیا اور شیطان نے ذریعے سے بنا دیا اور شیطان نے یہ بنا دیا، کیونکہ اس سے جو شیطان ہے وہ پھول جاتا ہے اور پھول کے وہ جو ہے بڑا محسوس ہوتا۔ لیکن آپ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھتے ہو تو اس سے شیطان بھاگ جاتا اور اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے۔ اس لیے اعوذ باللہ پڑھنا بہتر ہے اور یہ شیطان سے لڑنے کا ہتھیار ہے۔ اس لیے شیطان کو اسی سے ہی بھگایا جا سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا ایک یہی ذریعہ بنایا ہے۔